السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس مجلس میں الحمدللہ علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء اکرام کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لے اور ہمارے لیے اللہ تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ بطور ایک طالب علم کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ جو دین اسلام کو جو نازل کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یعنی جس طرح سے یہ دین نازل ہوا ہے بعین اسی طرح سے قیامت تک آنے والے آخری شخص تک یہ دین اسی صورت میں پہنچے گا۔ قرآن مجید سورہ حجر سورہ 15 کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے اس ذکر کو۔ اکثر ترجمے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ذکر سے مراد یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے یہ ترجمہ، لیکن اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ ہم نے اتارا ہے اس نصیحت کو، یعنی کتاب اور سنت کو، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے فرامین کو، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اس سے پہلے دین اسلام سے پہلے، قرآن مجید اور احادیث سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے کتابیں بھی نازل کی اور متعدد رسولوں کو مبعوث فرمایا، لیکن کسی کی زندگی، کسی رسول کی زندگی کی حفاظت، یعنی اس کے تعلیمات کی حفاظت یا پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ عز و جل وعلا نے نہیں اٹھائی تھی۔ لیکن جب یہ باری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کشف المشکل کے اندر جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 11 پر یہ کہتے ہیں کہ پچھلی سابقہ جتنی بھی اللہ نے کتابیں نازل فرمائی بما استحفظوا من کتاب اللہ، ان کی حفاظت کی ذمہ داری وقت کے علماء پر تھی۔ کس پر تھی؟ وقت کے علماء پر تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین کو نازل کیا تو اس کی حفاظت کی، اس کی پروٹیکشن کی جو رسپانسبلٹی جو تھی وہ اللہ نے علماء پر نہیں ڈالی، بلکہ وہ اپنے اوپر لے لی کہ یہ دین ہم نے اتارا ہے اور اس دین کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور لہٰذا اسی وجہ سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، بہت ساری کتابیں تو ہمارے سامنے نہیں ہیں، بہت سارے صحف ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن جو اس وقت دین اسلام کے حوالے سے اگر کوئی مد مقابل کوئی مذہب دین اسلام کے آڑے آ رہا ہے تو وہ کرسچینٹی ہے، عیسائیت ہے۔ عیسائیت کی جو سب سے بڑی اس وقت کی جو کتاب ہے اس کو ہم انگریزی کے اندر اگر یاد کرتے ہیں تو بائبل کے نام سے یاد کرتے ہیں، بائبل۔ ببلیکل پوائنٹ آف ویو بائبل کے حوالے سے جب ہم اس کو کھول کر دیکھتے ہیں
تو اس کے دو بڑے بڑے اجزاء ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ایک نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی پرانا عہد نامہ جس کو ہم تورات کہتے ہیں، اور نیا عہد نامہ جس کو عیسائی انجیل کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل اپنی اصلی حالت کے اندر نہیں ہے۔ بائبل کے اندر ہر 50 اور 100 سال کے بعد اسٹینڈرڈ ورژن ان کو بھیجنا پڑتا ہے، ان کو لکھنا پڑتا ہے کہ جو بائبل کے اندر مختلف فکرات کو نکال کے چھانٹی کر کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل جو کہ موجودہ دور کی تورات اور انجیل کا ایک مرکب ہے، اس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی۔ آپ دیکھیں نا، میں یہ بات اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں کہ بسا اوقات جو ہے ہمیں اپنے جو دلائل ہے نا کتاب و سنت، اس کی اہمیت اس وقت اجاگر ہوتی ہے کہ جب ہم دوسرے آسمانی ادیان سے جب اس کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یار ہمارا دین کتنا مضبوط ہے۔ آپ دیکھیں نا اس وقت دین اسلام کے حوالے سے کتنے زیادہ کرٹیسزم اٹھ رہے ہیں، اعتراضات کے بھرمار ہیں۔ تو پہلے تو قرآن مجید کے اوپر اعتراضات ہوتے تھے، اب تو احادیث کے اوپر، سب سے پہلے احادیث کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اس کا ایک فلسفہ ہے، اگر ہم اس پر جو ہے وہ کلام کریں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، بہت بڑا اس کے اوپر فلسفہ ہے کہ حدیثوں کو موجودہ دور کے اندر کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بائبل کے حوالے سے عیسائیوں نے اتنی محنت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو، ان کے افعال کو محفوظ کر لیں، لیکن برٹانیکا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 13 ادھر ایک سرخی قائم ہے، سرخی بائبل کے نام سے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس یسوع مسیح کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 50 دن سے زیادہ محفوظ نہیں ہے۔ کتنے دن؟ 50 دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پوری کائنات کے لیے اسوہ بنا کر نہیں بھیجا۔ اگر پوری کائنات کے لیے کوئی اسوہ بنا کر بھیجے گئے ہیں تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لمحے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی شکل میں محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ مسواک کرتے ہو، آپ کی آواز نکلتی تھی مسواک کی وجہ سے، مسواک کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں اس آواز کو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے وقت یہ آواز نکالا کرتے تھے، اس کو بھی حدیث کی کتابوں میں اللہ پاک نے محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ آرام فرما رہے ہیں اور آپ خراٹ مبارک کی آواز نکال رہے ہیں، خراٹ ہے، جبکہ اگر یہ حدیثوں کے اندر نہ آتا تو اس سے جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے ہمارے ایمان کے اندر کمی آ جاتی، لیکن اللہ پاک نے اس کو بھی محفوظ کر دیا۔ یہ تو لوگوں کے جو ہے عجیب قسم کی باتیں ہیں۔ اب موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیں، پرانے دیکھ لیں لوگ، یعنی جو منکرین حدیث جو اگر آپ ان کو اگر حساب کتاب لگائیں نا، آپ ان کو کیلکولیشن کریں تو 3 درجوں کے اندر آپ اس کو پائیں گے۔ ایک منکر حدیث کا وہ درجہ ہے جو مکمل طور پر حدیث کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا کچھ بھی نہیں ہے، حدیث ہے ہی نہیں۔ ایک دفعہ ایک تقریر کے اندر ایک صاحب آئے اور کہتا ہے کہ جی حدیث کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کا وجود ہی نہیں ہے، قرآن مجید کے افہام اور تفہیم کے لیے حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 کی 36 میں فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی گنتی ہے، وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ میں نے کہا بھائی ایک کام کر دو، یہ 12 مہینے کی گنتی نکال دو۔ اور بھی فرمایا کہ منھا اربعۃ الحرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے بھی ہیں، اس کی حرمت کرنی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں۔ میں نے کہا آپ کو ٹائم ہے؟ میں نے کہا پورے 1 سال کا ٹائم ہے، کیا مسئلہ ہے، 2 4 6 دن نہیں، 1 سال لے لو، 1 سال کے بعد آ جانا، مجھے وہ 12 مہینوں کی گنتی قرآن مجید سے جو ہے نکال کے دے دینا اکارڈنگ ٹو قرآن مجید۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تابع لے آؤں گا۔ آج اس بات کو تقریباً 12 سال ہو گئے، اور جب 1 سال کا ٹائم پورا ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ وہ 12 مہینے کی گنتی آپ مجھے دے رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ وہ میں سوچ رہا ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ سوچ رہا ہوں، غور فکر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا بھائی، میں نے کہا قرآن مجید سورہ قمر 54 کی آیت نمبر
32, 22 اور 40 میں اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو اس پر غور و فکر کرے؟ میں نے ان سے کہا کہ اگر ایک آیت پر 1 سال لگاؤ گے نا تو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سال کہاں سے لاؤ گے؟ تو اس قسم کے لوگ آپ اگر پرانے منکرین حدیث اور نئے منکرین حدیث ذوالخویسرہ کی تاریخ سے اٹھا لیں آپ، تو میں نے بتایا آپ کو 3 قسم کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو مکمل طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، آج کے بھی منکر حدیث میں شامل ہیں، اور دوسرے وہ جو پینترا تبدیل کرتے ہیں۔ پینترا تبدیل کرتے ہیں کیا؟ وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ منکر حدیث ہے، جیسا کہ محمد علی مرزا ہے، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میں منکر حدیث ہوں، غامدی کبھی بھی نہیں کہے گا میں منکر حدیث ہوں، ہے نا؟ بات یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں نا وہ حدیثوں کو قرآن پر پیش کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام بھی ریکارڈ کروایا تھا محمد علی مرزا پر، اس نے یہ کہا تھا، کہتا ہے کہ ہمارے پاس اصل جو ٹیسٹ ہے نا وہ قرآن ہے، حدیث جو ہے وہ صرف اس کا نزول بیان کر سکتا ہے، باقی اس کے اندر کوئی حکم کی ترمیم یا کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، جبکہ اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے اس کی اضافیت سنت سے ثابت ہو سکتی ہے۔ ایک بڑا، ایک عجیب، ایک لمبا ایک موضوع ہے، ایک بڑی طویل مباحثات ہیں یہ۔ تو یہ دوسرا گروہ جو حدیث کو قرآن پر پیش کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی حدیث کو میں قرآن پر پیش کرنا چاہیے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی عقل پر پیش کرتے ہیں، یا پھر ایک جدید ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو زیادہ مثال کے طور پر جو دنیاوی تعلیم جو ہے وہ کنٹمپریری نالج کے اوپر جو دسترت رکھتا ہے اور وہ اس فیلڈ کے اندر آتا ہے، تو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے قرآن مجید اور احادیث کو اس کی تصدیق کے لیے جو ہے نا ماڈرن سائنس کا سہارا لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ؟ ماڈرن سائنس لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو جی اس آیت پر جو ہے وہ سائنس نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اس حدیث کی سائنس نے تصدیق کر دی ہے۔ اللہ جانتے ہیں، اللہ کی قسم، قرآن اور حدیث کو کسی بھی سائنسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی جگہ پر اٹل ہے، کرسٹل کلیئر فیکٹس ہیں، یہ صاف اور شفاف حقائق ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی کسی بھی انسانی کاوشات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اصول دعوہ کے خلاف ہے یہ۔ تو اس قسم کے لوگ یا تو عقل پرست ہیں، ہر بات اپنے کامن سینس کے اوپر لے جاتے ہیں، ایک عام عقل کے اوپر لے جاتے ہیں کہ یہ بات عقل کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ تینوں قسمیں جو ہیں وہ انکار حدیث کے ساتھ اس کے قبیل سے ہیں۔ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں حدیثوں کو مانتا ہوں لیکن حدیثوں کو قرآن پر پیش کرتا ہوں، جو قرآن اس کو ایکسیپٹنس دے دیتا ہے، ہم اس حدیث کو مانتے ہیں، یہ بھی دراصل منکر حدیث میں شامل ہے، کیونکہ اس نے ایک حد بندی باندھ دی۔ جبکہ قرآن مجید سورہ حشر 59 سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روکے تم باز آ جاؤ۔ تو یہ فلسفہ حدیث کو رد کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے معتزلیوں کی طرف سے، جبکہ شریعت کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین اسلام کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں نا، الاصابہ فی تمییز الصحابہ کا جو مقدمہ ایک مستشرق لکھتا ہے، وہ مسلمانوں کو سلوٹ مارتا ہے اپنے پریفیس کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو سلوٹ مارتا ہوں کہ انہوں نے اسماء و رجال کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کی باتوں کو تو محفوظ کر لیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 5 لاکھ راویوں کے حالات زندگی کو بھی محفوظ کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے، اور امت کے اندر اس بات کی بہت ضرورت ہے، اس بات کی بہت اشد ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ٹکسال ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حجیت ہونا، جس طرح سے قرآن اللہ کی وحی ہے، اس پر مباحثات کی جائے، اس پر لوگوں کو تیار کیا جائے۔ یقین جانیے، آپ بلیو کیجئے میری بات پہ، آج سے 12 سال پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ حدیثوں کو ہی اس کا سہارا بنا کر حدیثوں کو ہی رد کریں گے، اور آج یہ لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ ہمارے کندھے پر بندوق رکھی جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے، ہمارے کندھے پر بندوقیں رکھی جاتی ہیں، ہماری اصطلاحات کو ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ ایک جھوک در جھوک لوگ ان کے پیچھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے
کہ کتاب اور سنت قرآن مجید کے تو حوالے سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ہر عام و خاص آپ جو بھی ترجمہ اٹھائیں گے نا اس ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور بھائی سنت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے۔ سنت بھی آج ہمارے سامنے ایسے ہی ہے جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ ایک ایک چیز آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صرف صحیح بخاری دیکھ لیں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا اس کو جو قرار دیا گیا ہے، سب سے صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد، آپ اس کی کنٹین اٹھا لیں، آپ اس کی کنٹین کو دیکھیں، کتنے سارے مسائل امام بخاری نے اپروکسیمیٹلی 3000 سے زیادہ ابواب کو قائم کیا ہے اور 97 چیپٹرز قائم کیے ہیں۔ میرے ناقص طالب علم میں نے مطالعہ کر کے کوشش کی کہ اس میں سے مسائل نکالوں، میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امام بخاری نے الحمدللہ بفضل اللہ تعالی 3000 سے زیادہ ابواب قائم کر کے امت کے لیے 10,000 سے زیادہ مسائل امت کے لیے نکالے ہیں، روحانی مسائل بھی اور ایمانی مسائل بھی۔ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، الحمدللہ میں قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقابل ادیان کا بھی طالب علم ہوں، کمپیریٹو ریلیجن کا بھی، عیسائیت، ہندو مذہب، سکھ ازم کو آپ دیکھ لیں، آپ جودھ ازم کو دیکھ لیں، جتنے بھی ازم ہیں دنیا کے اندر، کوئی بھی دین اسلام کے حوالے سے ایک رائے کے دائرے کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ مثال کے طور پر بائبل کھولتے ہیں، پہلا ہی چیپٹر پڑھ لیں بائبل کا، بائبل کو جب کھولتے ہیں نا پہلا ہی چیپٹر پڑھیں، اس کا پہلا چیپٹر ہے کتاب پیدائش، بک آف جینیسس۔ پہلے چیپٹر کے اندر ہی اتنی ساری غلطیاں ہیں، بے انتہا غلطیاں، کہ خدا بند کریم نے چاہا کہ زمین و آسمان کو پیدا کر دیا جائے، خدا بند کریم نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا، خدا بند کریم نے پھر جو ہے وہ دن اور رات کو پیدا کر دیا، پھر خدا بند کریم نے تیسرے روز جو ہے وہ پیڑ پودے پیدا کر دیے، پھر خدا بند کریم نے چوتھے روز جو ہے 2 بڑے بڑے نیروں کو پیدا کر دیا، سورج اور چاند کو۔ یہ بائبل ہے، جبکہ جو ہے سورج اور چاند کی تمیز سے دن اور رات کی تمیز ہوتی ہے، دن اور رات دوسرے دن پیدا ہو رہے ہیں اور سورج اور چاند جو ہے وہ چوتھے دن پیدا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم دین اسلام کی بات لیتے ہیں، میں بالکل عام فہم بات کر رہا ہوں تاکہ ہر بندہ میری بات کو انڈرسٹینڈ کر لے۔ آپ دیکھیں دین اسلام کو، آپ قرآن مجید سب سے پہلے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی ہے بھائی، یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو درست کر رہا ہے کہ بھئی جو بھی پڑھنے والا ہے، پڑھنے سے پہلے اپنی نیت کو صاف کر لے کہ وہ کس چیز کے لیے پڑھ رہا ہے، اس بات کو سمجھ لے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور امام عالی مقام امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، صحیح بخاری کے اندر کون سی حدیث لاتے ہیں سب سے پہلے؟ انما الاعمال بالنیات۔ اس کے اوپر اگر ہم گفتگو کریں کہ امام بخاری نے اس کے اندر کتنے لطائف کا ذکر کیا ہے، کون سا باب قائم کیا ہے، کس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور کیا کیا اس کے اندر امام بخاری نے زبردست لطائف ذکر کیے ہیں، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی حدیث صحیح بخاری کی، جو کہ حدیث جو ہے یہ دراصل خطبۃ الکتاب ہے صحیح بخاری کی، یہ ام الکتاب نہیں ہے، یہ خطبۃ الکتاب ہے۔ یعنی امام بخاری یہ چاہ رہے ہیں کہ بخاری شریف بھی پڑھنے والا بندہ اپنی نیت کو صحیح کر کے پڑھے کہ وہ کس لیے پڑھ رہا ہے، وہ جھگڑنے کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ شک پیدا کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ حدیث کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے۔ وہ پڑھنے والا اپنی نیت کو درست کر لے۔ ابن حجر اسقلانی نے بڑی تفصیلی بحث کی اس مسئلے پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک لیتا رہے گا۔ اس دین اسلام کی چٹانوں کو، اس کی بنیادوں کو گرا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، کیسے سن 7 ہجری میں ایک شخص مسلمان ہوتا ہے، سن 7 ہجری میں، کون؟ محدث امت، اس امت کے سب سے پہلے محدث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں نا بھائی آپ لوگ، بڑے معروف صحابی ہیں، مکثرین صحابہ میں پہلے درجے کے۔ مکثرین صحابہ ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے 1000 احادیث کم از کم روایت کی، پہلے درجے کے۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر فرمایا، جلد نمبر 5 میں اور صفحہ نمبر 512 اور 13 اور 14 اور 27 تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ترجمہ نقل کرتے گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 5374 احادیث 3 سال کے عرصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے حفظ کر لی تھی۔ کتنی؟ 5374۔ منکرین حدیث کو اس پر بھی بڑا اعتراض ہے۔ ایک صاحب
رافضیت کی طرف تعلق رکھتے تھے، تھوڑا رجحان تھا. ابھی پچھلے دنوں میں پنجاب میں تھا تو وہاں پر یہ آئے، مجھے کہنے لگے کہ میمن صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. کیا کہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اتفاق دیکھیں، اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے مدد فرماتا ہے کہ جدھر گفتگو تھی وہ ایک جامع تھا، تو وہاں پر ایسا ہوا کہ اسے سوال کیا، بڑے صاحب تھے، کچھ رافضیت کی طرف کچھ رجحان تھا. مجھے کہنے لگے کہ بہت ساری باتیں کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نہیں مانتا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نہیں مانتا کہ 3 سال کے عرصے میں 5374 حدیثوں حفظ کر لی، جبکہ ان سے پہلے وہ صحابہ بھی موجود تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹے بڑے ہوئے. وہ صحابہ بھی موجود تھے جو ہجرت سے پہلے آپ ان کے ساتھ تھے، انہوں نے تو یاد نہیں کی، انہوں نے کیسے یاد کر لی؟ میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا حضرت صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ کہتے کہ 70 سال ہے. میں نے کہا اس جامع کے اندر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس نے قرآن حفظ کیا ہو؟ 6 سال کا بچہ آ گیا. کتنے سال کا بچہ؟ 6 سال کا بچہ آ گیا. میں نے کہا بیٹے قرآن یاد ہے پورا؟ ہاں جی پورا قرآن یاد ہے. میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ بچہ کہ جو 6 سال کا ہے، اور آپ تو اس بچے سے کتنے سال پہلے، 64 سال پہلے دنیا میں آئے. میں نے کہا آپ قرآن حفظ نہیں کر سکے اور یہ بچہ 6 سال میں قرآن حفظ کر لیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ خیر بہت ہنسے اس بات پر. میں نے کہا جب یہ ہو سکتا ہے نا تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ کہ یہ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی وحی ہے. اللہ پاک کی وحی ہے، سمجھ لو. اور اللہ پاک اپنی وحی کی حفاظت فرماتا ہے. آپ دیکھیں نا، میں آپ کو ادھر ایک مثال دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 104 خطوط دنیا کے اندر بھیجے، بڑے بڑے لوگوں کو، اپروکسیمیٹلی 104 خطوط، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے. ہرقل کو بھیج دیا آپ نے، کسرا کو بھیجا آپ نے، مقوقس کے بادشاہ کو بھیجا، خطوط بھیجے. اچھا نکتے کی بات یہ ہے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا صحابہ کرام سے، 50 کے قریب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مختلف روایات کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے مختلف کاموں پر مامور تھے. کچھ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کو لکھتے تھے. اچھا کمال کی بات دیکھیں، اللہ کے رسول جو بھی خط لکھواتے نا، آپ اس کی فوٹو کاپی نہیں لکھواتے تھے، ڈائریکٹ ماسٹر کاپی لکھوائی اور بھیج دیا. ڈائریکٹ ماسٹر کاپی لکھوائی، صحابی نے لکھا بھیج دیا. آپ نے ریکارڈ میں کچھ نہیں رکھا. پوچھے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے نہیں رکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہ میری ہدایت ضائع ہوگی، کیونکہ نبی پاک کو اس بات کا علم تھا کہ میری ساری ہدایات کی حفاظت اللہ خود کرے گا. اور ایسا ہی ہوا. آئیے میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں. میں بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ کر رہا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 7 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تقریباً 3 سال کا عرصہ. اچھا 5374 احادیث حفظ کی. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جامع البیان میں فرماتے کہ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان احادیث کو پھر قلم بند کر کے اس کو ایک دفاتر کی صورت میں لے آئے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کرتے تھے وہ. اب انہوں نے 50 سے 58 ہجری کے مابین ان کے ایک شاگرد ہیں اور وہ مرکزی راوی امام بخاری کے، حمام بن منبہ رحمہ اللہ. حمام بن منبہ رحمہ اللہ، ان کو تقریباً 139 یا 138 احادیث قلم بند کروا دی. انہوں نے وہ حدیثیں لکھ لی، لکھتے کے ساتھ ہی اتفاق گم ہو گیا. وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا مخطوطہ، انگریزی میں ہم کہتے ہیں اس کو مینوسکرپٹ، گم ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حمام بن منبہ کو وہ حدیثیں لکھوائیں، انہوں نے لکھتے کے ساتھ ہی اس کو یاد کر لیا. ان کے تو حافظے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے نا کیسے حافظے تھے. انہوں نے ان حدیث کو اپنے شاگرد تک پہنچا دیا. ابو عروہ معمر بن راشد رحمہ اللہ، ابو عروہ معمر بن راشد نے اس کو یاد کیا اور اپنے شاگرد کو پہنچا دیا. امام عبد الرزاق رحمہ اللہ، یہ وہ ہے جو مصنف ہے، جن کی مصنف ہے مصنف عبد الرزاق. انہوں نے اس کو یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ، جنہوں نے 317 ہجری
یا 16 یا 18 مختلف اقوال. اسی لیے درمیانہ قول میں نے بتایا 317 ہجری کے اندر مسند احمد کے اندر انہوں نے ان احادیث کو شامل کیا. کتنے واسطے ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حمامی منبی رحمہ اللہ سے ابو عمر معبد بن راشد، ان سے جو ہے امام عبد الرزاق، اور ان سے جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یاد کروانے کے بعد سینہ بسینہ پہنچ گئے. اب انہوں نے ان کو وہاں پر قلم بند کر لیا. اچھا قلم بند کیا، بڑی زبردست کمال کی بات یہ ہوئی کہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، اپنے یہ اجمی تھے ڈاکٹر حمید اللہ، ان کا بڑا زبردست ریسرچ ہے مینوسکرپٹس وغیرہ پر، قلمی نسخوں پر. کہتے کہ میں برلین کے اندر تھا، ادھر لائبریری کے اندر تھا. کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے کمرے میں گیا. اچھا یہ آدمی بھی بڑے کمال کے تھے ڈاکٹر حمید اللہ. اگر ان کے بارے میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں نا بڑا مزہ آئے گا. علم حدیث کے ساتھ جو شغف رکھتے ہیں نا ان کے لیے تو بڑا ہی بہترین ہے وہ، لیکن وقت نہیں ہے، علماء موجود ہیں پھر کبھی انشاءاللہ. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے کمرے میں گیا جو مخطوطہ تھا. وہاں پر مختلف قسم کے جو نا مینوسکرپٹس رکھے ہوئے تھے، مخطوطات تھے. میں دیکھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دم سے نظر پڑ گئی صحیفہ حمامی منبی پر، دی اولڈسٹ کلیکشن آف حدیث کا سب سے قدیم ترین نسخہ. اس کے اوپر ہیڈ لائن دی انہوں نے اپنی کتاب جو انہوں نے شائع کی ہے، قدیم ترین نسخہ ہے نا. کہتے ہیں کہ اس پر میری نظر پڑ گئی، اور میں یہ تو وہ نسخہ ہے جو 50 سے 58 ہجری کے درمیان گم ہوا تھا. کہتے میں نے اس نسخے کو لیا، لینے کے بعد فوٹو کاپی کی، اور چونکہ یہ بطریق ان ابی ہریرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی ہریرہ ان حمامی منبی رحمہ اللہ، بطریق پہنچائی ہے. ٹھیک ہے، امام احمد رحمہ اللہ کی مسند احمد. اب یہ سمجھ لیں کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے مخطوطے سے لے کر مسند احمد تک. 300 سال کا عرصہ لے دے کے ہم دیکھ لیں چلے 300 سال کا تو عرصہ ہے ہی. اب کہتے ہیں کہ میں نے جب مسند احمد کے نسخے سے، جو کہ اسی نسخے سے سینہ بسینہ وہ روایت گئی ہیں، اس کو میں نے آپس میں میچ کیا. کہتے ہیں عقل دنگ رہ گئی. حدیث کے مفہوم کے اندر کہیں بھی کچھ فرق نہیں تھا. وہ الفاظ ایک الگ بات ہے کہ کہیں ان ابی القاسم ہے تو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مفہوم کوئی. مفہوم جو تھا نا حدیث کا جو میسج تھا، کہتے کہ اتنے سالوں کے باوجود بھی کسی ایک میسج کے اندر کوئی فرق نہیں تھا. اور اگر آپ بائبل اٹھا لیں، ہم تو دین اسلام کی دعوت نہیں دیتے نا بھیا. ہم عیسائیوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے کب ہے؟ ہمارا تو وہ میدان ہی نہیں ہے نا. جبکہ میں یہ کہتا ہوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑے فکر مند تھے اس بات کا. شیخ الاسلام سے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ 17 سوالات کیے گئے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے. 17 سوالات کیے گئے تھے، عیسائیوں نے کیے تھے. آپ نے 17 سوال کے جواب کے لیے آج جو وہ کتاب مارکیٹ میں 3,500 صفحات پر آپ نے جواب دیا الجواب الصحیح کے نام سے. آپ نے امت پر یہ احسان کیا کہ تم نے صرف 17 سوالات کیے ہیں، میں نے اس کے لیے اتنی ضخیم کتاب لکھ دی ہے. آج میں نے اور آپ نے اللہ کے نبی کے دفاع پر کیا کیا ہے بھائی؟ آج تو میری کان پر جوں نہیں رینگتی. آج یہ مستشرقین، آج یہ یہودی، آج یہ عیسائی، آج یہ ہندو، گٹر صاف کرنے والا عیسائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. او بھائی یہ بہت بھاری چیز ہے، پلیز اس کو لو، دین اسلام کی دعوت کو عام کرو. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک عیسائی ہمارے گھر کے ساتھ رہتا ہے، ہم اس کو دین کے اسلام کی دعوت دیں؟ کم سے کم اتنا ہی کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. کیا ذمہ داری نہیں ہے ہماری؟ بتائیے. وہ فکر اور وہ سوچ پیدا کریں اپنے اندر. تو بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ انہوں نے جب نسخہ دیکھا تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں. اور آج دنیا کی ہر کتاب دیکھ لیں، بائبل بیچاری اتنی لولی لنگڑی ہو چکی ہے کہ ہر 50 سال کے اندر ان کو بیچارے کو نیا ورژن لانا پڑتا ہے. کبھی کیا اس کے اندر باتیں ہیں، کبھی کیا ہے. فرسٹ ایپیسٹل آف جان کو دیکھیں آپ، انہوں نے اس کے اندر تثلیث کے عقیدے کو نکال کر باہر پھینک دیا. کتنی باتیں آپ کے سامنے پر ہے. تو عزیزان گرامی، دین اسلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. میرے اور آپ کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی، سمجھے نا.
میرے اور آپ کے ہونے سے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ آگے تو تحقیق کا کام مکمل ہو گیا. نہیں بھیا، پہلی سیڑھی ہے وہ تو. بڑے اللہ نے اس دین کو سمندر بنایا ہوا ہے. ایسی چیزیں ہیں. آپ دیکھیں نا، میرے خیال سلمان بھائی آ گئے، وہ گھٹی دے رہے ہیں مجھے. میں آپ کو آخری بات بتاتا چلوں. آپ دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں کہ دین کے اندر وسعت کتنی ہے نبی علیہ السلام کی بیانات میں. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا تھا، کئی سارے صحابہ کرام تھے، 1 لاکھ سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے نا، 1,40,000 کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 1,24,000 کو، واللہ اعلم. 1 لاکھ سے اوپر صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کا آخری خطبہ پوری انسانیت کے لیے یونیورسل برادرہوڈ قائم کر رہا ہے، عالمی بھائی چارہ. آخری خطبہ. ایک پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ ہیں، وہ ایک درخت کے بارے میں بات کرتے ہیں میگنا بالٹا کے نام سے، جو جرمن میں میگنا بالٹا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ 2700 عیسوی کے اندر جنگ عظیم کی یاد میں بنایا گیا. پھر کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے 1900 عیسوی کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق پر دستاویزات جو تیار ہوئے تھے، اس کے نام پر میگنا بالٹا لگایا گیا. اس میں کیا تھے؟ دنیا کے 92 ممالک سے، کتنے؟ دنیا کے 92 ممالک سے، مختلف ممالک سے پرمغز شخصیات کو، جس کو ہم یوں کہتے تھے کہ جنہوں نے دنیا کی ہسٹری کا دھارا تبدیل کر دیا، ان کو ایک جگہ پر بلایا گیا اور میٹنگ کی گئی کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے کوئی دستاویزات مقرر کی جائے. سب جمع ہو گئے، سارے 26 دستاویزات مقرر کیے. کتنے؟ 26. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے آخری خطبے کے اندر پوری امت کی ہدایت کے لیے 47 دستاویزات مقرر کیے. اور سب سے کمال کی بات یہ کہ جو دستاویزات مقرر کیے، اکثر و بیشتر آپ پہلے اس پر عمل کر چکے تھے. آپ نے دیکھا سود کو حرام کیا آپ سے سب نے. عرب اور عجم کی فضیلت کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی بنیاد پر قرار دیا. آپ نے اپنی پھوپھیزاد بہن کی زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کر دیا تھا، ہے نا. آپ نے مثال دی، ایگزامپل کریٹ کر دی. آپ نے پوری امت کے لیے مثال قائم کر دی. تو بھائی بات یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ تو ایسا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر بیان کریں، تفاخر فخر کے ساتھ بیان کریں. ہم کمپلیکس کے شکار ہو چکے ہیں. ایک ابھی واللہ یقین مانیں، ابھی کل ہی میرے پاس ایک بہت بڑے ہماری جماعت کے مبلغ کا میرے پاس میسیج آیا، واٹس ایپ آیا، کہنے کا شیخ کیا کریں، یہ حدیث کو دیکھتے ہیں تو چاروں طرف کانٹرڈکشن بھرمار ہے، تعارضات کی. شیخ منکر حدیث نہیں بنیں گے تو اور کیا بنیں گے؟ تو میں نے کہا حضرت مشورہ یہ ہے کہ فوراً کسی استاد کے پاس چلے جاؤ اور جا کر حدیث پڑھ لو. یہ جو مسئلہ جو تم بتا رہے ہو نا، یہ مسئلہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ آپ کے اندر جراثیم پیدا ہو رہے ہیں انکار حدیث کے. ایسا نہ ہو کہ آگے کوئی مسئلہ ہو جائے، اس سے بہتر اس کو مار دو، سل بٹے میں بیچ دو اس کو. جاؤ دین سیکھو. اور میں تو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، جب بھی قرآن حدیث پڑھے نا، جہاں بھی کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، کوئی چیز آپ کو چبھے دماغ کے اندر، فوراً کتاب بند کر دیں. جب تک اس کو کلیئر نہ کرے تب تک آگے مت جائیے گا، ورنہ وہی چیز شیطان آپ کے لیے ناسور بنا دے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ باقی باتیں تو خیر بہت ساری ہیں، اسی باتوں پر اتفاق ہے. چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.